گاندھی جی کو صرف دھمکیاں ہی نہیں دی گئیں بلکہ ان پر بم پھینکا گیا۔ سردار پٹیل گاندھی جی کے خلاف ہو گئے تھے۔ یہ تمام معاملہ اس لیے ہوا کہ گاندھی جی کا برت مسلمانوں کے تحفظ کے لیے تھا۔ گاندھی جی کے قتل یعنی سیکولرزم کے قتل کے بعد فرقہ پرستی کو کانگریس کی قیادت روک نہیں سکی۔ سب سے پہلے سیکولر نظریے اور سیکولر دستور کو گاندھی جی کے قتل سے آگ لگائی گئی، نقصان پہنچایا۔ اگر یہ کہا جائے کہ گاندھی جی کا قتل دراصل فرقہ پرستی کے مقابلے میں سیکولرزم کا قتل تھا تو اس میں مبالغہ نہیں ہوگا۔ مولانا آزاد انڈیا ونز فریڈم جو ان کی کتاب ہے اس کے صفحہ 431 پر لکھتے ہیں، آپ اس کو دیکھیں، میں اس کو نقل کرتا ہوں۔ 431 جو اردو میں ترجمہ ہے اس کا، کیا لکھتے ہیں؟ گاندھی جی کے المناک قتل کے ساتھ تاریخ کا ایک دور ختم ہو گیا۔ میں آج تک نہیں بھولا ہوں کہ ہم جدید ہندوستان کے سب سے جلیل القدر فرزند کے تحفظ میں کس بری طرح ناکام ہوئے۔ ان پر بم پھینکے گئے، پھینکنے کے واقعے کے بعد یہ توقع کرنا قدرتی بات تھی کہ دہلی کی پولیس اور CID ان کی حفاظت کے لیے خاص تدبیریں کرے گی۔ کسی معمولی شخص کی بھی قاتلانہ حملے کے بعد پولیس اس کی حفاظت کا خاص اہتمام کرتی ہے۔ صرف دھمکیوں پر سیکورٹی چوکس ہو جاتی ہے۔ یہاں گاندھی جی کو صرف دھمکیاں ہی نہیں دی گئیں بلکہ ان پر بم پھینکا گیا۔ یہ معاملہ دور حاضر کی عظیم ترین شخصیت کا تحفظ تھا، پھر بھی کوئی مؤثر کارروائی نہیں کی گئی۔ ایسا نہیں ہے کہ احتیاطی تدابیر میں کوئی خاص دشواری رہی ہوگی۔ گاندھی جی کی پرارتھنا کسی کھلے میدان میں نہیں بلکہ برلا ہاؤس کے لان پر 4 دیواری کے اندر منعقد ہوا کرتی تھی، جہاں صرف پھاٹک سے داخلہ ممکن تھا۔ پولیس کے لیے آنے جانے والوں پر نگاہ رکھنا بہت آسان تھا۔ اس المناک حادثے کے بعد لوگوں کی عینی شہادت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ قاتل نہایت مشتبہ انداز سے داخل ہوا تھا۔ اس کا طرز عمل اور انداز گفتگو مشکوک تھا۔ خفیہ پولیس کو اس پر نگاہ رکھنی چاہیے تھی۔ اس سے پستول چھینا جا سکتا تھا لیکن ایسا نہیں ہو سکا، اور وہ پستول لے کر بے روک ٹوک اندر داخل ہوا، اور یوں ہی گاندھی جی وہاں پہنچے وہ اٹھا اور یہ کہہ کر کہ آج آپ کو دیر ہو گئی، گاندھی جی کو اپنی طرف متوجہ کیا اور گاندھی جی نے جواب دیا ہاں۔ قبل اس کے کہ دوسرا لفظ ان کی زبان سے نکلا، پستول کی 3 گولیوں نے اس بیش بہا زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ مولانا یہ فرما رہے ہیں، پڑھیے ان الفاظ کو جو میں نے پڑھے ہیں، روکا جا سکتا تھا، نہیں روکا گیا، یہاں تک کہ پستول لے گاندھی مولانا آزاد یہ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ کیا جان بوجھ کر کیا گیا۔ جن کے ہاتھ میں پولیس تھی وہ اگر چاہتے کر دیتے، نہیں چاہا نہیں ہوا۔ ان تمام معاملات میں جو بات سب سے زیادہ نمایاں تھی وہ یہ تھی کہ سردار پٹیل گاندھی جی کے خلاف ہو گئے تھے۔ میں نہیں کچھ کہہ رہا ہوں، مولانا آزاد ایک ایک حرف انہی کا لکھا ہوا ہے۔ سردار پٹیل جو ہوم منسٹر وزیر داخلہ تھے وہ گاندھی جی کے خلاف تھے۔ فرماتے ان تمام معاملات میں یعنی پولیس توجہ نہیں کر رہی ہے،
لانے والا بم پھینک رہا ہے، کامیاب نہیں ہوا، پھر پستول لے کر کے آیا۔ گاندھی بات سب سے زیادہ نمایاں تھی، وہ یہ تھی کہ سردار پٹیل گاندھی جی کے مخالف۔ کیا مطلب ہے؟ اگر سردار پٹیل مخالف نہ ہوتے گاندھی جی کو قتل نہ کیا جاتا، تو کس نے قتل کیا، کس نے قتل کرایا؟ یہ خود ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ جب گاندھی جی نے مسلمانوں کے تحفظ پر برت رکھا، یہ دیکھیے مولانا کیا کہہ رہے ہیں، یہ تمام معاملہ اس لیے ہوا کہ گاندھی جی کا برت مسلمانوں کے تحفظ کے لیے تھا۔ جب انہوں نے برت رکھا تو انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی، کسی کی پرواہ نہیں کی۔ پٹیل کا خیال تھا کہ برت دراصل ان کے خلاف ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب میں نے ان سے کہا کہ وہ اس وقت بمبئی نہ جائیں، ان کا پروگرام تھا بمبئی کا اور بم مار دیا گیا تھا، وہ اتفاق سے ناکام رہا، میں نے ان سے کہا کہ وہ اس وقت بمبئی نہ جائیں تو انہوں نے رکنے سے انکار کر دیا۔ ان کے اس طرز عمل کا مقامی پولیس پر نہایت ناخوشگوار اثر ہوا۔ مقامی افسران ان کے حکم کے منتظر تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ سردار پٹیل یعنی ملک کے ہوم منسٹر نے گاندھی جی کی حفاظت کے لیے کوئی خصوصی احکام نہیں دیے تو انہوں نے بھی اس مسئلے پر خاص توجہ نہیں کی، مرتے ہیں مرنے دو۔ گاندھی جی کی موت سے پہلے سردار پٹیل کی بے پرواہی اتنی نمایاں تھی کہ لوگوں نے اسے محسوس کر لیا۔ اس سانحے کے بعد ہر طرف غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ کچھ لوگوں نے تو کھلم کھلا سردار پٹیل پر نااہلیت کا الزام لگایا۔ خصوصاً جے پرکاش نارائن نے تو اس مسئلے کو اٹھانے میں بڑی جرأت دکھائی۔ دہلی کے ماتمی جلسے میں جو گاندھی جی کے انتقال پر رنج و غم کے اظہار کے لیے منعقد ہوا تھا، جے پرکاش نے صاف صاف یہ بات کہی کہ حکومت ہند کے وزیر داخلہ اس الزام سے بچ نہیں سکتے، ان پر قتل کی ذمہ داری ہے۔ یہ سب مولانا آزاد لکھ رہے ہیں جو ان حالات سے گزرا ہوا ہے۔ انہوں نے سردار پٹیل سے جواب طلب کیا کہ جب کھلے بندوں پروپیگنڈے کے ذریعے لوگوں کو گاندھی جی کے قتل کی ترغیب دی جا رہی تھی اور ان پر ایک بم پھینکا جا چکا تھا تو آخر کیوں ان کی حفاظت کے لیے خاص اہتمام نہیں کیا گیا؟ پرفل چندر گھوش نے بھی یہی سوال اٹھایا۔ انہوں نے پوری حکومت ہند کو مورد الزام ٹھہرایا کہ گاندھی جی کی حفاظت کرنے میں حکومت ناکام ثابت ہوئی ہے۔ سردار پٹیل نے اپنے مخصوص انداز میں ان الزامات کی تردید کی۔ بلا شبہ اس سانحے پر شدید صدمہ پہنچا تھا، لیکن لوگ جس طرح کھلے بندوں ان پر الزام لگا رہے تھے وہ بھی انہیں برا لگا۔ کانگریس پارلیمنٹری پارٹی کا جلسہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ کانگریس کے دشمن ان کے خلاف الزامات تراشی کر کے جماعت میں نفاق ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گاندھی جی کے ساتھ وفاداری کا اعادہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پارٹی کو ایسی باتوں سے اثر نہیں لینا چاہیے، بلکہ اپنے اندر اور زیادہ استحکام اور یکجہتی پیدا کرنی چاہیے۔ سردار پٹیل کی یہ اپیل بے اثر نہیں رہی۔ کانگریس کے بہت سے ممبروں نے انہیں یقین دلایا کہ وہ ثابت قدمی سے ان کا ساتھ دیں گے۔ ملک کے مختلف حصوں میں وقتاً فوقتاً جو وارداتیں ہو رہی تھیں ان سے یہ بات ظاہر تھی کہ فرقہ پرستی کا زہر کتنی دور تک پھیل چکا ہے۔ میں یہی بات کہتا ہوں، ملک آزاد ہوا، کانگریس کے شانہ بشانہ جمعیت علماء کھڑی تھی، بلکہ میں کہتا ہوں 2 قدم آگے تھی، لیکن فرقہ پرستی ملک کی آزادی کے بعد فوراً اتنی بڑھی کہ یہ واقعہ بتا رہا ہے اور یہ مولانا آزاد کہتے ہیں کہ فرقہ پرستی کا زہر دور تک پھیل چکا ہے۔ مجموعی حیثیت سے سارے ملک پر
اس سانحے کا بہت گہرا اثر پڑا، لیکن چند شہروں میں گاندھی جی کے قتل پر جشن منایا گیا، مٹھائی تقسیم کی گئی۔ گوالیار اور اجین میں، یہاں لوگ ہوں گے اجین کے، مولانا فرماتے ہیں گوالیار اور اجین میں خاص طور پر ایسے مظاہرے ہوئے، یعنی جشن کے۔ مجھے یہ سن کر بڑا افسوس ہوا کہ ان شہروں میں کھلم کھلا مٹھائی تقسیم ہوئی اور لوگوں نے اس حد تک جرأت کی کہ سر عام خوشیاں منائی گئیں، لیکن یہ مسرت اور شادمانی صرف وقتی تھی۔ مجھے مجموعی طور پر قوم کو اس واقعے سے بہت صدمہ پہنچا، اور عوام غصے میں ان لوگوں پر ٹوٹ پڑے جو گاندھی جی کے دشمن سمجھے جاتے تھے۔ چند ہفتوں تک تو یہ عالم تھا کہ ہندو محاسبہ اور آر ایس ایس کے لیڈر عوام کو منہ نہیں دکھا سکتے تھے۔ ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی ان دنوں ہندو محاسبہ کے صدر اور مرکزی حکومت کے ایک وزیر تھے، وہ اپنے مکان سے باہر نکلنے کی جرأت نہ کر سکے۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد انہوں نے محاسبہ سے قطع تعلق کر لیا۔ بہرکیف آہستہ آہستہ صورتحال بہتر ہوئی اور لوگ اپنے دھندوں میں لگ گئے۔ گاندھی جی کے قاتل گوڈسے پر مقدمہ چلایا گیا، لیکن مقدمے کی تیاری میں بہت دیر لگی۔ پولیس کو تفتیش میں کئی مہینے لگ گئے، اس لیے معلوم ہوتا تھا کہ گاندھی جی کو قتل کرنے کی سازش کا جال بہت دور تک پھیلا ہوا ہے۔ گوڈسے کی گرفتاری کا پبلک میں جو رد عمل ہوا، اس سے ظاہر تھا کہ بعض ہندوستانیوں میں فرقہ پرستی کا زہر کتنا گہرا سرایت کر چکا تھا۔ ملک کی بڑی اکثریت نے تو گوڈسے کو مجرم قرار دیا اور اسے غداری کا نمونہ ٹھہرایا، لیکن غور سے سنیے، لیکن کچھ معزز خاندانوں کی خواتین نے گوڈسے کے لیے اپنے ہاتھوں سے سویٹر بن کر بھیجے۔ اس کی رہائی کے لیے تحریک بھی چلائی گئی۔ اس کے طرفداروں نے کھلم کھلا قتل کو قابل معافی نہیں ثابت کیا، بلکہ یوں کہا کہ چونکہ گاندھی جی عدم تشدد پر ایمان رکھتے تھے، اس لیے ان کے قاتل کو سزائے موت نہیں دینی چاہیے۔ جواہر لال کے نام اور میرے نام بہت سے تار موصول ہوئے کہ گوڈسے کو پھانسی دینا گاندھی جی کے اصولوں کے منافی ہوگا۔ بہرحال قانونی کارروائی قاعدے کے مطابق ہوئی اور ہائی کورٹ نے سزائے موت کو برقرار رکھا۔ گاندھی جی کے قتل کو ابھی 2 مہینے بھی نہ گزرے تھے کہ سردار پٹیل پر دل کا دورہ پڑا۔ مولانا فرماتے میرا یہ خیال ہے کہ یہ اسی صدمے کا نتیجہ تھا جو حال کے واقعات سے انہیں پہنچا تھا۔ جب تک گاندھی جی زندہ تھے، سردار پٹیل ان سے خفا رہے۔ گاندھی جی کے انتقال کے بعد جب لوگوں نے ان پر غفلت یا نااہلیت کا الزام لگایا تو انہیں بہت سخت دھچکا لگا، ذلت محسوس ہوئی۔ وہ فراموش نہیں کر سکتے تھے کہ ان کی ساری عزت اور حیثیت گاندھی جی ہی کی مرہون منت تھی۔ یہ احساس بھی کم باعث اذیت نہ رہا ہوگا کہ گاندھی جی ہر حال میں ان سے محبت رکھتے تھے، ان کا لحاظ کرتے تھے۔ یہ ساری باتیں ان کے دماغ پر اثر انداز ہوتی رہیں، انہیں پریشان کرتی رہیں، یہاں تک کہ قلب کے مرض میں مبتلا ہو گئے۔ اگرچہ اس کے بعد 3 سال تک زندہ رہے، لیکن ان کی صحت بحال نہیں ہو سکی۔ یہ سب مولانا آزاد کا لکھا ہوا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ گاندھی جی کے قتل یعنی سیکولرزم کے قتل کے بعد فرقہ پرستی کو کانگریس کی قیادت روک نہیں سکی۔